اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر، کرم اور احسان کہ اس نے اپنے دین کی خاطر ہم گناہ گاروں کو ایک دوسرے سے جڑنے کی اور دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم اور احسان یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مومن یعنی کہ ایمان والوں میں پیدا فرمایا اور اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امت میں پیدا فرمایا۔ ہر ایک کو، ہر شخص کو، ہر مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ سب کی پیدائش اللہ تعالیٰ نے کی، سب کو خلق اللہ تعالیٰ نے کیا، اور مخلوق کی پیدائش صرف اور صرف اللہ ہی کے دست قدرت میں ہے۔ اللہ کے سوا کسی کو کوئی نہ مار سکتا ہے، نہ کوئی جلا سکتا ہے، نہ کوئی زندہ کر سکتا ہے، نہ کسی کو کوئی مار سکتا ہے۔ ان باتوں کا قرآن اور حدیث سے خلاصہ ہوا، اور آج کا ہمارا موضوع بھی مخلوق کی پیدائش ہے۔ صحیح بخاری کی کتاب بدء الخلق یعنی کہ اس کتاب میں، اس چیپٹر میں مخلوق کی پیدائش کیوں ہوئی اس کے بارے میں بات کی گئی ہے۔ اس کا ایک باب، ایک چیپٹر قائم کیا گیا حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے کہ مخلوق کی پیدائش کیوں ہوئی۔ شروعات میں آپ نے لکھا کہ اللہ پاک نے سورہ روم میں فرمایا، اور اس کی تفسیر یہ ہے کہ اللہ ہی ہے جس نے مخلوق کو پہلی بار پیدا فرمایا، اور وہی پھر دوبارہ موت کے بعد زندہ کرے گا، اور یہ دوبارہ زندہ کرنا اس پر اور بھی آسان ہے۔ اب کچھ لوگ، مشرکین لوگ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے والے لوگ یہ کہتے تھے، اور آج بھی کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، نعوذ باللہ استغفر اللہ، کہ ایک بار جو زندہ ہو گیا، ایک بار جو مر گیا، اسے پھر دوبارہ زندہ نہیں کیا جا سکتا۔ مرنے کے بعد، موت کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا سورہ روم میں فرما دیا کہ اللہ ہی ہے جس نے مخلوق کو پہلی بار پیدا فرمایا، اور وہی ہے پھر دوبارہ موت کے بعد زندہ کرے گا، اور یہ دوبارہ زندہ کرنا اس پر اور بھی آسان ہے۔ اب اس بات سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ سیدھی سی بات ہے کہ کسی چیز کو اگر آپ ایک بار بنا لیں اور پھر اس کو توڑ دیں، مٹا دیں، تو اس کو پھر سے بنانا آپ کے لیے بہت آسان ہے، کیونکہ آپ ایک بار بنا چکے ہو۔ یہ ایک عام انسان کے لیے بھی سمجھنے میں بہت آسان بات ہے، لیکن مشرکین کو اور بے ایمان لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی، اور آج بھی سمجھ میں نہیں آتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم جسے ایک بار پیدا کر دیتے ہیں، پھر مار دیتے ہیں، اسے پھر جلانا، زندہ کرنا، اسے پھر زندہ کرنا، اٹھا لینا بروز قیامت، اسے زندگی دینا، یہ ہمارے لیے بہت آسان ہے۔ اور اس بات کو ہمیں سمجھنا چاہیے، اس پر ایمان بھی رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ بھی ایک ایمان کا حصہ ہے۔ اور اس طرح سے اس چیپٹر کی شروعات ہوئی کہ مخلوق کی پیدائش کیوں ہوئی۔ اب حدیث، صحیح بخاری حدیث 3190 میں عمران بن حسین رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ بنی تمیم کے کچھ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ایک قبیلہ تھا بنی تمیم، بنو تمیم بھی کہتے ہیں اس کو، بنو تمیم یا بنی تمیم ہم کچھ بھی کہیں۔ تو اس علاقے کے، وہاں کے لوگ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے ان سے فرمایا کہ اے بنی تمیم کے لوگوں، تمہیں بشارت ہو۔ وہ کہنے لگے کہ بشارت جب آپ نے ہم کو دے دی تو اب ہمیں کچھ مال بھی دے دیجیے۔ دیکھیے، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان بہت زیادہ لالچی ہے، قرآن مجید میں آیا کہ انسان بہت لالچی ہے، تو انہوں نے اس خوشخبری کے ساتھ، اس نصیحت کے ساتھ کیا بولا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہمیں کچھ مال بھی دے دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک رنگ بدل گیا، یعنی کہ آپ غصے میں آ گئے۔ پھر آپ کی خدمت میں یمن کے لوگ آئے، تو آپ نے ان سے بھی یہی فرمایا کہ اے یمن کے لوگوں،
بنو تمیم کے لوگوں نے تو خوشخبری کو قبول نہیں کیا، یعنی کہ انہوں نے نصیحت قبول نہیں کی. اب تم اسے قبول کر لو. انہوں نے عرض کیا کہ ہم نے قبول کیا، یعنی کہ انہوں نے اس کے ساتھ کچھ بھی مال دولت نہیں مانگی، اس کے بدلے میں کچھ نہیں مانگا. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کر لیا. پھر آپ تمام مخلوق اور عرش الہی کی ابتدا کے بارے میں بات چیت کرنے لگے. یعنی کہ وہ لوگ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایمان کی دعوت کے بعد مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے کیسا پیدا فرمایا، کس طرح سے خلق کیا، اور عرش الہی کی، اللہ تعالیٰ کے عرش کی ابتدا کے بارے میں بات چیت کری، ان کو بتانے لگے. اتنے میں ایک نامعلوم شخص آیا اور کہا کہ عمران، اب اس حدیث کے راوی ہم نے جو شروع میں نام پڑھا تھا عمران بن حسین رضی اللہ عنہ، تو انہوں نے کسی نے آواز لگائی، عمران تمہاری اونٹنی بھاگ گئی. اب عمران رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ کاش میں آپ کی مجلس سے نہ اٹھتا تو بہتر ہوتا. اب یہ حدیث کا ایک حصہ ہے. اس میں اگلی حدیث کو جب ہم جوڑتے ہیں، یہ 3190 3191 میں اور اس کو زیادہ واضح فرمایا. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ازل سے موجود تھا، یعنی کہ ہمیشہ سے موجود تھا، اور اس کے سوا کوئی چیز موجود نہ تھی، اور اس کا عرش پانی پر تھا. پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا عرش کہاں تھا؟ عرش الہی پہلے پانی پر تھا. لوح محفوظ میں اس نے ہر چیز کو لکھ دیا. پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا. اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا. پھر آگے اس حدیث میں بات آتی ہے کہ ایک پکارنے والے نے آواز دی کہ اے حسین تمہاری اونٹنی بھاگ گئی. میں اس کے پیچھے دوڑا، دیکھا تو وہ سراب کی آڑ میں ہے. میرے اور اس کے بیچ میں سراب حائل ہے، یعنی وہ ریتی جو دھوپ میں پانی کی طرح چمکتی ہے، ریتی کا ایک ڈھیر جو چمک رہا تھا، اس ڈھیر کے پیچھے وہ اونٹنی چلی گئی تھی. وہ آگے فرماتے ہیں راوی کہ اللہ کی قسم میرا دل بہت پچھتا ہے کہ کاش میں نے اس مجلس کو نہ چھوڑا ہوتا اور اس اونٹنی کو چھوڑ دیا ہوتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پوری سنی ہوتی. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت حدیث مبارکہ سنا رہے تھے مجلس میں بیٹھ کر، اور یہ بتا رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا عرش سب سے پہلے پانی میں تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں ہر چیز کو لکھ دیا جسے خلق کرنا تھا، اور پورا طویل قصہ اللہ تعالیٰ نے کیا 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 ہے اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے. لیکن راوی کو اس بات کا دکھ ہے کہ وہ اونٹنی ڈھونڈنے کے لیے اٹھ گئے مجلس سے اور وہ پوری بات سن نہیں پائے. اب اس کے آگے 3192 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر کھڑا ہو کر ہمیں آواز دی اور ابتدائے خلق کے بارے میں ہمیں خبر دی. اب ایک اور حدیث ہے کہ جس میں ابتدائے خلق کے بارے میں خبر دی گئی، مطلب اللہ تعالیٰ نے کیسے مخلوق کو پیدا کیا، یہاں تک کہ جب جنت والے اپنی منزلوں میں داخل ہو جائیں گے اور جہنم والے اپنے ٹھکانوں کو پہنچ جائیں گے. سبحان اللہ. مطلب اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے علم سے، عطا کردہ علم سے، اللہ تعالیٰ کی جو ظاہری اور باطنی علم اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا تھا، دیا تھا، عطا کیا تھا، اس علم کی بدولت آپ صلی اللہ علیہ وسلم شروعات سے لے کر وہاں تک بتا رہے ہیں جب تک کہ جنت والے جنت میں چلے جائیں گے اور دوزخ والے دوزخ میں چلے جائیں گے، اور اس کو ساری تفصیل کو آپ نے بیان فرمایا. اس حدیث میں آیا کہ ساری تفصیل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3192. اور پھر آگے راوی فرماتے ہیں، اس کے راوی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ جس نے اس حدیث کو یاد رکھنا تھا اس نے یاد رکھ لیا، جتنا یاد رکھنا تھا اتنا یاد رکھا، اور جو بھول گیا وہ بھول گیا. یعنی کہ اس قدر لمبی حدیث، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخلوق کی پیدائش سے لے کر دوزخ والوں کو دوزخ میں جانے تک، جنت والوں کو جنت میں داخل ہونے تک تمام باتیں بتا دی. تو یہ باتیں جس کو یاد رکھنا تھی، جو یاد رکھ سکا وہ یاد رکھ لی، جو بھول گیا وہ بھول گیا. لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی اپنے محبوب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس امت کو یہ بات پہنچا دی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خلق کیا ہے اور جنت و دوزخ کو بنایا. حدیث نمبر 3194 میں
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ مخلوق کو پیدا کر چکا تو اپنی کتاب لوح محفوظ میں جو اس کے پاس عرش پر موجود ہے اس نے لکھا کہ میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے. سبحان اللہ. اب یہاں سے ایک بات سمجھ میں آئی کہ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں سب کچھ لکھ دیا ہے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے. یعنی کہ جس طرح سے قرآن مجید میں آیا کہ اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندے کو چاہنے والا ہے, محبت کرنے والا ہے. ایک ماں اپنے اولاد کو کتنا چاہتی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ 70 گنا 70 ٹائمز 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے. سبحان اللہ, الحمدللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اپنے رحم و کرم کے صدقے و طفیل میں ہم پر رحم و کرم کا معاملہ عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ نے جیسا فرمایا کہ میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے, تو اللہ ہم پر بھی رحم و کرم کا معاملہ عطا فرمائے اور اپنی رحمت کے سائے میں رکھے. آمین یا رب العالمین. 3195 میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اب یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے, قرآن مجید میں بھی آیا ہے, اس کا خلاصہ 7 زمینوں کا بیان. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 7 زمینوں کو خلق کیا, 7 زمینیں بنائی. حدیث نمبر 3195 میں ان زمین کی جب بات ہوئی تو اس میں ایک بہت خوبصورت اور بہت ضروری اور بہت اہم حدیث سامنے آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایک بالشت کے برابر بھی کسی نے زمین کسی کی ہتھیار لی, اس پہ قبضہ کر لیا, اس کے ساتھ ظلم کیا, تو بروز قیامت 7 زمینوں کا طوق اسے پہنایا جائے گا. یعنی کہ کسی نے اگر کسی کے زمین پر ناجائز قبضہ کیا, اس کی زمین ہتھیار لی, تو اسے قیامت کے دن 7 زمینوں کا طوق اسے پہنایا جائے گا. مطلب اس کے اوپر وزن لاد دیا جائے گا جسے وہ اٹھا نہ سکے گا. استغفر اللہ. 3196 میں فرمایا کہ جس نے کسی کی زمین سے کچھ ناحق لے لیا, کسی کی زمین میں سے کچھ ناحق لے لیا, تو قیامت کے دن اسے 7 زمینوں تک دھسایا جائے گا. استغفر اللہ. اس قدر اسے مار ماری جائے گی کہ وہ 7 زمین نیچے وہ دھس جائے گا. استغفر اللہ. تو یہ زمینوں کے بیان میں یہ بات بھی سامنے آئی کہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہ کریں, کسی کے ساتھ ظلم نہ کریں. پھر مخلوق کی پیدائش میں انسانوں کی بات ہوئی, 7 زمینوں کی بات ہوئی, ستاروں کا بیان آیا. ستاروں کے بیان میں بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کافی کچھ فرمایا ہے الگ الگ سورت مبارکہ میں, کہ ہم نے کس طرح سے ستاروں کو تمہارے لیے سجا دیا ہے, آسمان سجا دیا ہے, وہ تمہیں روشنی بھی دیتے ہیں اور تمہیں جاننے والے علم رکھنے والے اس سے راستہ بھی ڈھونڈ لیتے ہیں. یہ ہم نے قرآن مجید کی سورہ مبارکہ میں پڑھا ہے. اب حدیث نمبر 3199. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سورج غروب ہوا تو ان سے پوچھا, صحابیوں سے پوچھا کہ تم کو معلوم ہے یہ سورج کہاں جاتا ہے, یہ سورج غروب ہو کر کہاں چلا جاتا ہے, مطلب ڈوب کر کہاں جاتا ہے. تو صحابیوں کی ایک عادت مبارکہ تھی, صحابی کا ایک طریقہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے علم کا کبھی اظہار نہیں کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے. سبحان اللہ. مطلب کہ علم ہونے کے باوجود, چھوٹی چھوٹی معلومات ہونے کے باوجود بڑوں کے سامنے کس قدر احترام اور ان کے سامنے مینرز, یہ تاریخ اسلام ہمیں سکھا رہی ہے. اسلام کا طریقہ رہا ہے, اسلام کا اتہاس رہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کس قدر آپ کی عزت اور عظمت کو سامنے رکھ کر تمام اصحاب یعنی صحابی آپ سے کلام کیا کرتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کچھ پوچھتے تو وہ بولتے اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول کو ہی اس کا علم ہے. کیا عرض کیا انہوں نے کہ اللہ اور اس کے رسول کو ہی اس کا علم ہے. آپ نے فرمایا کہ یہ جاتا ہے اور عرش کے نیچے پہنچ کر پہلے سجدہ کرتا ہے. سورج مطلب پورے زمین کے نیچے کی طرف چلا جاتا ہے, یعنی سمجھ لیں جب زمین اس کا چکر کاٹتی ہے, چکر لگاتی ہے, تو ایک دوسرے سے اپوزٹ ہو جاتے ہیں. زمین اوپر چلی جاتی ہے, سورج نیچے چلا جاتا ہے, اور پھر سورج اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتا ہے. جیسے کہ ہم نے پچھلی مرتبہ بھی ایک سورہ مبارکہ میں پڑھا تھا کہ مخلوق
میں سے تمام چیزیں چاہتے ہوئے بھی اور نہ چاہتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتی ہیں، چاہے پہاڑ ہوں، جھاڑ ہوں، درخت ہوں، انسان ہوں، جانور ہوں، سب کا اپنا اپنا ایک طریقہ ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ہر انسان، ہر مخلوق چاہتے ہوئے اور نہ چاہتے ہوئے بھی ہم پہ سجدہ کرتی ہے۔ اب پہاڑوں کا ذکر آیا تھا کہ ان کی چھاؤں، ان کی شیڈو، درختوں کی شیڈو جب زمین پہ پڑتی ہے تو وہ سجدہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو۔ تو یہاں بھی یہ فرمایا کہ جب یہ نیچے چلا جاتا ہے، سورج ڈوب جاتا ہے تو یہ سجدہ کرتا ہے نا؟ تو یہ اس کا ایک معمول ہے، ایک طریقہ ہے۔ پھر دوبارہ اجازت چاہتا ہے اور اسے اجازت دی جاتی ہے کہ وہ پھر سے دن کے قریب پہنچے، مطلب کہ دن اگائے، وہ سامنے آ جائے، ہمارے زمین پر ہمیں دکھنے لگے۔ تو ایک معمول ہے، اس کا ایک طریقہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، اور سائنس بھی جسے بتاتا ہے کہ سورج اور چاند اور زمین سب اس طرح سے چکر لگاتے ہیں، اس طرح سے ایک دوسرے کا سراؤنڈنگ گھومتے ہیں کہ دن اور رات ہوتی رہتی، بدلتی رہتی۔ تو اس بیچ یہ اللہ تعالیٰ کو سجدہ بھی کرتے ہیں، یہ حدیث مبارکہ سے ظاہر ہو رہا ہے۔ اب اس میں سننے والی بات یہ ہے کہ بروز قیامت جب یہ سجدہ کرے گا تو اس کا سجدہ قبول نہ ہوگا، اور اجازت چاہے گا لیکن اجازت نہیں ملے گی، بلکہ اس سے کہا جائے گا کہ جہاں سے آیا تھا وہیں واپس چلا جا۔ اللہ اکبر! یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا جلال اس قدر، اس قدر غصے میں اللہ تعالیٰ ہوگا قیامت کے روز کہ سورج کو واپس پلٹا دے گا، سورج پلٹ جائے گا، چنانچہ اس دن وہ مغرب ہی سے نکلے گا، اب وہ ڈوبے گا نہیں، وہیں سے پلٹ جائے گا، یعنی کہ وہ واپس باہر اوپر آ جائے گا۔ اس لیے کئی دوسری حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ مغرب سے سورج اگ جائے گا، مطلب اس کا مطلب یہی ہے کہ چنانچہ اس دن وہ واپس نیچے نہیں جائے گا اور وہیں سے وہ اللہ کے حکم سے پلٹ جائے گا، تو پورب سے پشچم کی طرف جائے گا اور پشچم سے پھر پلٹ جائے گا۔ تو یہ قیامت کا آثار ہے، اس دن قیامت ظاہر ہو جائے گی۔ 3200 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سورج اور چاند دونوں تاریک یعنی کہ اندھیرے والے بے نور ہو جائیں گے، دونوں اندھیرے والے ہو جائیں گے، تاریک ہو جائیں گے، بے نور ہو جائیں گے، ان کی چمک ختم ہو جائے گی۔ استغفر اللہ، اللہ اکبر! تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ ہم نے سورج اور چاند کو بھی ہم نے پیدا فرمایا، ہم نے خلق کیا۔ تو ہم نے جس طرح سے پڑھا کہ پہلے انسانوں کے بارے میں آیا، خلق انسانوں کو کیا، پہاڑوں کو کیا، سورج چاند ستاروں کو کیا۔ اسی میں آگے 3202 میں آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں۔ دیکھیے، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے، اللہ تعالیٰ نے سب کو خلق کیا، لیکن اللہ تعالیٰ جب کسی چیز پر خاص توجہ دلانا چاہتا ہے تو کیا فرماتا ہے کہ یہ ہماری نشانی ہے، یعنی کہ اس کو غور سے دیکھو، اس کو دھیان سے دیکھو۔ اور اس سے یہ بھی ظاہر کرتا اللہ تعالیٰ آگے فرمایا کہ اس پر گرہن لگتا ہے، تو اس سے کسی کی موت یا زندگی نہیں ہوتی، وہ گرہن اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ اس کو کچھ لوگ بدشگونی مانتے ہیں، وہ بدشگونی نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، لیکن بس اس وقت اللہ کو یاد کرنا چاہیے، استغفار پڑھنا چاہیے، دعائیں کرنا چاہیے۔ تو اس لیے تم جب گرہن دیکھو تو اللہ کی یاد میں لگ جایا کرو۔ آگے ہی فرمائے، اس حدیث میں بھی یہی آیا جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا کہ اس لیے جب تم کوئی گرہن دیکھو، چاہے سورج گرہن ہو، چاند کا گرہن ہو، چندر گرہن ہو، ہے نا، اس پہ جب کوئی کسی طرح کی تکلیف سامنے آ جائے، کوئی اندھیرا آ جائے، تو ایسے وقت میں، ایسے حالات میں اللہ تعالیٰ کو یاد کیا کرو۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں حدیث مبارکہ میں۔ یہ وقت کو انجوائے کرنے کا نہیں ہوتا ہے، یا آپ کہیں کھلے میں گھومنے جائیں اور اسے دیکھیں اور اس کو انجوائے کریں۔ کچھ لوگ ناسمجھی میں، نا علمی میں اس وقت کو انجوائے کرنے کی سوچتے ہیں کہ آج سورج گرہن دیکھیں گے، آج چندر گرہن دیکھیں گے، تو یہ وقت اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بدشگونی نہیں اس سے، لیکن یہ بھی نہیں ڈرنا گھبرانا نہیں ہے، ڈرنے گھبرانے کی بات نہیں ہے، اس سے کسی کی زندگی موت کا سوال نہیں ہوتا، موت و زندگی کا اس سے کوئی تعلق نہیں، لیکن اللہ کی یاد میں لگ جایا کرو۔ یہ بات واضح ہو گئی۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے پھر آگے بارش کے بارے میں فرمایا، ایک چیپٹر بارش کے بارے میں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے قائم کیا۔ اس میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اللہ پاک کا سورہ اعراف میں ارشاد ہے، سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو اپنی رحمت بارش سے پہلے خوشخبری دینے والی ہواؤں کو بھیجتا ہے۔ سبحان اللہ!
اللہ تعالیٰ نے ایک ایک چیز کا خلاصہ فرما دیا قرآن مجید میں کہ ایک ایک چیز کو ہم نے خلق کیا، کیوں خلق کیا، کیسے خلق کیا، اس کا مقصد کیا ہے، یہ سب چیزیں بتاتے چلا اللہ تعالیٰ. جیسے سورہ بقرہ میں آیا کہ ہم نے حضرت انسان کو، آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، پھر ان سے کہا کہ تم سلام کرو، جیسے ہم نے پچھلی بار کی مجلس میں پڑھا تھا، تم سلام کرو، فرشتے تمہیں جواب دیں گے. یہ تمام باتیں ہوئی تھی. فرشتوں نے سلام کا جواب دیا، پھر فرشتوں کو حکم ہوا کہ سجدہ کرو. تو یہ سب تمام اس طرح سے مخلوق کی پیدائش ہوتی گئی، حضرت انسان کو پیدا کیا گیا. پھر اللہ تعالیٰ نے جیسے ہم نے آج پڑھا کہ پہاڑ بنائے، سورج چاند ستارے بنائے. پھر آگے فرما رہا اللہ تعالیٰ کہ ہم نے بارش بھی پیدا فرمائی، ہم نے ہوائیں پیدا فرمائی، بادل پیدا فرمائے. یہ تمہیں ہوائیں ہم بھیجتے ہیں جس سے تم سمجھ جاتے ہو کہ اب ہمیں بارش ہونے والی ہے، اس علاقے میں بارش ہو سکتی ہے. تو یہ ہوائیں ہوتی ہیں جو چلتی ہیں، یہ بھی اللہ کے حکم سے چلتی ہیں، بارش لے کے آتی ہیں. لیکن اس میں بھی وہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بار بار ہر طرح سے سمجھا دیا کہ اس میں کسی کو غافل ہونے کی، مدمست ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہر وقت اللہ کو یاد رکھنا ہے، ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگے رہنا ہے، چلتے پھرتے اللہ کا ذکر کرتے رہنا ہے، کبھی اللہ کو بھولنا نہیں ہے. کوئی ایسا وقت نہ آئے زندگی میں کہ آپ اس طرح سے کھو جائیں، اس طرح سے گم ہو جائیں کہ آپ یہ گھنٹوں گھنٹوں کئی دن یہ بھول جائیں کہ آپ کو کیوں پیدا فرمایا گیا. آپ اللہ کے بندے ہیں، آپ کے ذمہ عبادت ہے، اللہ کا ذکر آپ کو کرنا ہے. آپ سب بھول کر اتنی مستی میں نہ آ جائیں کبھی بھی، کسی وقت، کسی دن، کسی ہفتے اس قدر نہ کھو جائیں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھول جائیں. تو حدیث نمبر 3206، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ اس حدیث کی جو راوی ہیں وہ ہماری ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہیں. ام المومنین فرما رہی ہیں کہ مجھ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، میں نے کیا دیکھا. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بادل کا کوئی ایسا ٹکڑا دیکھتے جس سے بارش کی امید ہوتی، تو آپ کبھی آگے آتے، کبھی پیچھے جاتے. مطلب گھر میں آپ کے حجرہ مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار باہر آتے، پھر چلے جاتے، پھر دیکھتے. ہم لوگ تو کھو جاتے ہیں، ہم لوگ کہتے ہیں موسم بہت اچھا ہے، چلو کہیں گھومنے چلتے ہیں، چلیے کچھ انجوائے کرتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا یہ دیکھیے، اور کیوں تھا یہ بھی دیکھیے. اس حدیث مبارکہ سے پتہ چلے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت بے چین ہو جاتے، کبھی گھر کے اندر تشریف لاتے، کبھی باہر آ جاتے، اور چہرے مبارک کا رنگ بدل جاتا. اس قدر پریشان، اور اس طرح سے کہنا چاہیے کہ بہت زیادہ سوچ میں غافل ہو جاتے. آپ بہت زیادہ سوچتے، بہت اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے. جب بارش ہونے لگتی تو پھر یہ کیفیت باقی نہ رہتی، پھر آپ تسلی بخش ہو جاتے، آپ کو تسلی ہو جاتی. سبحان اللہ. مطلب کچھ وقت کے لیے جب تک کہ وہ بارش نہ ہو جاتی تب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے چینی کی حالت میں رہتے. کچھ وقت کے لیے اللہ تعالیٰ کو خوب یاد کرتے، اور بارش ہونے لگتی تو پھر یہ کیفیت باقی نہ رہتی. اس پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، تو آپ نے فرمایا میں نہیں جانتا، ممکن ہے یہ بادل بھی ویسا ہی ہو جس کے بارے میں قوم عاد نے کہا تھا. اب دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم تھا قوم عاد کے ساتھ کیا ہوا تھا. جب انہوں نے بادل کو اپنی وادیوں کی طرف آتے دیکھا تھا تو یہ سمجھ رہے تھے کہ رحمت کا بادل آیا ہے، حالانکہ وہ عذاب کا بادل تھا. استغفر اللہ. یعنی کہ ہم عام انسان کو یہ پتہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ پتہ نہیں کب کس وقت اپنا عذاب ظاہر کر دے. ہم سوچ رہے ہوں کہ بارش بہت خوبصورت ہے، بارش بہت اچھی ہونے والی ہے، لیکن بارش خدا نہ خواستہ عذاب بن جائے. تو اس لیے دعا کرتے رہنا چاہیے، اے اللہ باران رحمت نازل فرما، آمین. یعنی کہ اللہ تعالیٰ بارش کو ہمارے لیے رحمت بنا دے، بارش کو بھی رحمت کی طرح ہمیں عطا فرما دے، بخش دے، رحمت برسا دے. کیونکہ قوم عاد بھی اس طرح سے مشغول ہو گئی تھی، غافل ہو گئی تھی، اور یہ مان لیا تھا کہ بہت اچھا ماحول بننے والا ہے، بہت اچھا موسم ہونے والا ہے، لیکن اسے ڈبو دیا گیا تھا. رحمت کا بادل آیا ایسا سمجھ رہے تھے، لیکن وہ عذاب کا بادل تھا. تو اس طرح سے قرآن مجید میں ایک قصہ بھی بیان ہوا ہے قوم عاد کے بارے میں، کس طرح سے اس پر عذاب آیا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے غمگین ہو جاتے تھے، اس لیے فکر مند ہو جاتے تھے. اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بے چین ہونے کی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ کا بہت ان پر انعام ہے، تسلی ہے، سب کچھ ہے، رحمت ہے. لیکن آپ اصل میں یہ دکھانا چاہتے ہیں، لوگوں کو سیکھ دینا چاہتے تھے، اپنی امت کو
کہ غافل مت ہو. ان کی ہلکی سی بے چینی یا ان کی ہلکی سی فکر کا مطلب یہ تھا کہ اس وقت فکر کرا کرو، اللہ سے دعائیں کرا کرو، ہے نا، جب تک کہ رحمت کی بارش شروع نہ ہو جائے، سکون اور اطمینان کی بارش نہ ہو جائے، تب تک اللہ کو یاد کرتے رہا کرو اور اللہ سے دعا کرتے رہا کرو کہ اے اللہ باران رحمت نازل فرما، آمین. تو یہ بیان ہے بارش کے بارے میں. پھر فرشتوں کا بیان آیا. فرشتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فرشتوں پر ایمان لانا بھی، یعنی کہ ان کو ماننا ایمان کا حصہ ہے. فرشتوں کو ماننا، ان کو اس بات کی تسلیم کر لینا ہمیں کہ ہاں فرشتے ہوتے ہیں، فرشتے ہیں، یہ سب ایمان کا حصہ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک قدرت دی ہے کہ وہ مختلف شکلیں اختیار کرنے کا ان کے پاس قدرت ہے. ان کو اللہ تعالیٰ نے قدرت دی ہے کہ وہ مختلف شکلیں اختیار کر لیتے ہیں. جس طرح سے کئی حدیث مبارکہ میں آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوتے تھے تو کئی مرتبہ ایک عام انسان کے، کبھی کسی صحابی کی شکل میں آتے، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کو دیکھ کر نہ پریشان ہو، نہ انسان دوسرے دیکھنے والے انسان کبھی گھبرائیں. اور قرآن مجید میں آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں 2 مرتبہ اپنی اصل صورت میں دیکھا. ان کے 600 پر ہیں اور اس قدر اس وسیع ہیں، اس قدر بڑے ہیں کہ پورا آسمان ڈھک جائے. تو یہ ہم نے حدیث مبارکہ میں پہلے پڑھا ہے. اس کا اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم عطا فرمائے. اور ہم نے سمجھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں 2 مرتبہ اپنے صحیح شکل صورت میں دیکھا ہے، اس ایکچوئل سائز میں. اور پورا آسمان، مطلب پورب سے لے کے پشچم تک، ہے نا، پورا ڈھک گیا. اس قدر طویل ان کا پر ہیں، اس قدر بڑے اور اس سائز کے کہ جسے ہم بیان نہیں کر سکتے. تو وہ اکثر نہیں آتے تھے اپنے اصل صورت میں، وہ اکثر کسی دوسری صورت میں، یعنی کہ انسانی شکل میں یا کسی صحابی کی شکل میں آیا کرتے تھے. تو یہ بھی فرشتوں کا بیان بھی اس میں آیا ہے. اس حدیث میں پتہ چلا کہ کتنا کس چیز کو اللہ تعالیٰ نے خلق کیا اور کس طرح سے خلق کیا اور کیوں خلق کیا اور کیا کیا ان کو عطا فرمایا اور کیا کیا قدرت دی ہے اور کیا ان کا مقصد ہے. حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ جبرائیل علیہ السلام کو یہودی فرشتوں میں سے اپنا دشمن سمجھتے ہیں. اب یہ دیکھیے جس قدر ان کی مخالفت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جاتی تھی، تو یہ مانا جاتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سارا علم اور ساری باتیں بتانے والا کون ہے، تو پتہ چلا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام. تو یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی دشمنی رکھتے تھے اور پھر اس فرشتے سے بھی دشمنی رکھتے تھے. اس لیے فرشتوں کو ماننا، ان سے محبت کرنا، یہ بھی ایمان کا حصہ قرار دیا گیا کہ ایمان والے کو فرشتوں سے بھی محبت کرنا ہے، فرشتوں کو ماننا ہے. اور حضرت جبرائیل علیہ السلام پر بھی ایمان لانا ہے اور ان سے محبت کرنا ہے، کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں. تو یہودی ان سے دشمنی رکھتے تھے، یہودی فرشتوں میں سے انہیں اپنا دشمن سمجھتے تھے. اس کے بعد 3207 میں معراج کا قصہ، طویل قصہ بیان کیا، جو ہم نے پہلے کئی مرتبہ پڑھا، کیونکہ اس میں بھی فرشتوں کی بات آئی ہے. تو فرشتوں کے باب میں، فرشتوں کے چیپٹر میں اللہ تعالیٰ نے جو فرشتوں کو پیدا فرمایا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتوں سے متعلق جو حدیثیں بیان کی ہیں اس میں معراج کا قصہ بھی آیا ہے اور حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسے نقل کیا ہے. تو اسے ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، پھر کبھی انشاءاللہ بعد میں اور پڑھیں گے. اور اس سے ہمیں بہت کچھ پتہ چلتا ہے کہ فرشتے کیا کرتے ہیں. اس کے بعد 3208 میں پھر فرشتوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ بھیجتا ہے جب کسی کی پیدائش ہونے لگتی ہے، اپنے ماں کے پیٹ میں جب ہوتا ہے تو ایک فرشتہ اس کے پاس آتا ہے، چاہے لڑکا ہو لڑکی ہو، کوئی بھی انسان ہو. حضرت انسان جب پیدا ہونے لگتا ہے تو ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے اور اسے 4 باتیں لکھنے کا حکم دیتا ہے. اب اس کو غور کرنا ہمیں کہ فرشتہ آ کے کیا کرتا ہے اللہ کے حکم سے. اس سے کہا جاتا ہے کہ اس کا عمل، اس کا رزق، اس کی مدت زندگی، یہ سب لکھ دو. مطلب وہ اس کا ہر چیز لکھا جاتی ہے. اس کا رزق لکھا جاتا ہے پہلے سے، اس کی زندگی لکھا جاتی ہے، اس کا اعمال لکھا جاتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ جب بھی کسی کے پاس
کسی کے یہاں کوئی اولاد ہو، اولاد پیدائش کا موقع آئے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ اس کو ہمارے اور دین کے حق میں نیک بنا، نیک پیدا فرما، آمین، تاکہ اللہ تعالیٰ ہونے والی اولاد کو نیک کر دے، نیک بنا دے، اور فرشتہ جب اس کے نامہ اعمال لکھنے آئے تو زندگی بھر کے لیے اسے نیک لکھ دے، تاکہ وہ آپ کے لیے بھی سکون اور اطمینان کا سبب بنے، اور دین کے لیے بھی، دین کی خاطر بھی اللہ کے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ زندگی وہ اختیار کرے، اس پر عمل کرے، اس پر چلے۔ اب 3209 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے، کتنی خوبصورت حدیث مبارکہ ہے، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3209، فرشتوں کے بیان میں ہی یہ حدیث آئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام سے فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فلاں شخص سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ سبحان اللہ۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ جب کسی شخص سے محبت کرتا ہے، محبت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا قرب اس بندے کو حاصل ہو جاتا ہے، جب اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں میں وہ شامل ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرنے لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا میں 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہوں، میری رحمت، ہم نے ابھی پڑھا کچھ حدیث کے پہلے کہ میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے، یعنی کہ میں رحمت والا ہوں، میری رحمت زیادہ طویل ہے، زیادہ وسیع ہے، غصے کے بنسبت کمپیریزن کریں تو اللہ تعالیٰ زیادہ رحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے، آمین۔ تو اللہ تعالیٰ جب کسی سے محبت کرتا ہے تو کیا فرماتا ہے کہ وہ جبرائیل علیہ السلام کو حکم دے دیتا ہے کہ تم اس سے محبت کرو، چنانچہ جبرائیل علیہ السلام بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر دیکھیے آپ چین کس طرح سے چلتی، کس طرح سے ایک لنک ہے اللہ والوں کی، اللہ کے نیک بندوں کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، فرشتوں کی، اللہ تعالیٰ کی۔ ایک اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ ہمارا گروپ، ہماری چین یہ ہے، ہمارے گروپ میں یہ لوگ ہیں، اللہ، اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فرشتے اور نیک بندے، اولیاء اللہ، اللہ کے ولی، یہ سب اللہ کا گروپ ہے، اللہ تعالیٰ کی جماعت ہے۔ قرآن مجید میں بھی آیا کہ اللہ تعالیٰ کی جماعت ہے۔ تو پھر جبرائیل علیہ السلام تمام اہل آسمان کو پکار کر کہتے ہیں، آپ دیکھیے آپ پورے آسمان میں اعلان کر دیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فلاں شخص سے محبت کرتا ہے، اس لیے تم سب لوگ اس سے محبت کرو۔ اللہ اکبر۔ تمام فرشتے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، چنانچہ تمام آسمان والے، کیا آیا لفظ، چنانچہ تمام آسمان والے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ سبحان اللہ، کتنی خوبصورت بات آئی، کس قدر اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو خوشخبری دے رہا ہے کہ جو اللہ اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جب محبت کرتا ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کہہ دیتا ہے کہ تم بھی ان سے محبت کرو۔ جبرائیل علیہ السلام پورے آسمان میں یہ اعلان کر دیتے ہیں کہ ہم فلاں شخص سے محبت کرتے ہیں تو تم لوگ بھی ان سے محبت کرو، تو چنانچہ تمام آسمان والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ سبحان اللہ، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب گناہ گاروں کو بھی ان خوش نصیب بندوں میں قبول اور مقبول فرما لے، شامل فرما لے، جس سے اللہ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جبرائیل علیہ السلام اور تمام فرشتے محبت کرتے ہیں، آمین یا رب العالمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم گناہ گاروں کو اس ٹوٹی پھوٹی نیکی کو کرنے کی توفیق عطا فرماتا رہے، اور جو غلطی ہو جائے اسے معاف فرماتا رہے، اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں ہماری اس ٹوٹی پھوٹی نیکی کو قبول اور مقبول فرمائیں، جس طرح سے اس کا حکم ہے، اس کا اعلان ہے کہ میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے، تو اللہ تعالیٰ ہم کو بھی اپنی رحمت کے سائے میں لے لے، ہم سب گناہ گاروں کو بھی اپنی رحمت کے سائے میں لے لے، ہم سب کو، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے بھائی بہنوں کو، ہمارے والدین کو، ہمارے رشتہ داروں کو، سب کو اپنی رحمت کے سائے میں رکھ لے، ہم سب پہ اپنے رحم و کرم کا سایہ عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اس ٹوٹی پھوٹی نیکی کو وسیلہ بنا دے، اور ہم سب کی تمام جائز تمناؤں کو، دعاؤں کو قبول اور مقبول فرما لے، ہمارے والدین کو اس کا ایصال ثواب عطا فرما دے، تمام مرحومین کو اس کا ایصال ثواب عطا فرما دے، سب کو جنت الفردوس عطا فرما دے، ہم سب گناہ گاروں کو جنت الفردوس عطا فرما دے، تمام امت مسلمہ کو جنت الفردوس عطا فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ تمام
ہمارے بیمار بھائی بہنوں کو شفا، تندرستی اور صحت یاب عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ سب کو طاقت عطا فرما دے، تندرستی عطا فرما دے۔ اے اللہ تو چاہے تو تنکے میں جان ڈال دے۔ اے اللہ تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو قدرت والا ہے، جیسے تو نے فرمایا کہ تمام مخلوق کو پیدا فرمانے والا تو ہی ہے۔ اللہ تو چاہے تو تو زندہ کر دے، ہر چیز کو تو زندہ کر دے، ہر چیز کو تو جان ڈال دے، ہر چیز میں طاقت عطا فرما دے، جیسا تو نے فرمایا کہ ہر چیز کو تو چاہے تو جان ڈال سکتا ہے، ہر چیز کو تو خلق کرنے والا ہے۔ تو اے اللہ ہم سب کو طاقت عطا فرما دے، ہمارے بھائی بہنوں کو طاقت عطا فرما دے، تمام بیماروں کو طاقت، تندرستی، شفا اور صحت یاب عطا فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ تجھے تیرے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ، اللہ ہم سب کی تمام دعاؤں کو قبول فرما دے، تمام بیماروں کو، تمام پریشان حالوں کو صحت یاب عطا فرما دے، آسانی عطا فرما دے۔ جس نے جو دعا کی، جس کے دل میں جو تمنا ہے، تمام جائز تمناؤں کو پورا فرما دے۔ جس نے دعا کے لیے کہا، جس نے جو دعا کے لیے کہا، اللہ ان کی تمام دعاؤں کو قبول اور مقبول فرما دے۔ آمین۔ یا اللہ ہم سب بہت گناہ گار ہیں، اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ اے اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، تمام امت مسلمہ کو جنت الفردوس عطا فرما۔ ہر دکھ، تکلیف، رنج، غم، صدمے، لا علاج بیماری، بری بیماریوں سے ہم سب کو، ہمارے بھائی بہنوں کو، تمام امت مسلمہ کی حفاظت عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقینا عذاب النار۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔